السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لباس کے مسائل۔ آج کے سبق میں ہم اسلام نے ہمارے لباس سے متعلق ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام خوبصورتی اور صفائی والا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان پاک و صاف رہے اور خوبصورت نظر آئے۔ اللہ تعالی نے لباس کو جو پیدا فرمایا، نازل فرمایا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ستر پوشی کریں اور وہ ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو کہ تقوی کا جو لباس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لباس کے بارے میں بنیادی اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ حلال ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں حرام کا ذکر آیا ہے۔ اسلام نے کسی خاص قسم کا لباس یا ایک ہی طرز کا کوئی یونیفارم اپنے ماننے والوں کے لیے مقرر نہیں کیا، البتہ کچھ اصول اور کچھ ضابطے مقرر فرمائے ہیں، ان کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ انہی اصول اور ضابطوں میں سے ایک کہ وہ ستر کو پوری طرح سے چھپانے والا ہو، ایسا تنگ نہ ہو کہ جسم کا عضو ظاہر ہونے لگے، اس کا سائز معلوم ہونے لگے، اور اس قدر مہین اور پتلا نہ ہو کہ پہننے کے باوجود ننگا پن نظر آنے لگے۔ ایک دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ لباس میں کافروں کی مشابہت یا بدکردار لوگوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ سائز کے اعتبار سے ہو یا قیمت کے اعتبار سے فضول نہ ہو، اور اس میں گھمنڈی اور تکبر کا اظہار نہ ہو۔ یہ تو مختصراً 3 اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کا خیال کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنے معاشرے میں، ان کے عرف عام میں جو لباس ہے وہ اس کو پہن سکتا ہے۔ البتہ لباس کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں منع کیا گیا اور ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ان میں سے نمبر 1، مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، چاہے وہ جس کسی بھی شکل میں ہو۔ البتہ یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں ریشم اور ایک دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور دونوں کو دکھاتے ہوئے فرمایا، ان ہذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ البتہ مرد حضرات اپنی عادت کے مطابق چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا ایسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں جس میں چاندی ملی ہوئی ہو۔ ایک دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے، جاندار چیزوں کی تصویر جن پر ہو ان چیزوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ جس کسی شکل میں ہو، چاہے وہ تصویر کپڑے میں ہو
زیور میں ہو یا کسی اور چیز میں. ذرا اس حدیث پر غور فرمائیے. ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ خریدا جس پر کوئی تصویر بنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ اس تکیے پر نگاہ پڑی تو آپ دروازے ہی پر رک گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور آپ کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے. میں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹتی ہوں اور اللہ عز و جل کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں. کیا مجھ سے ایسی گستاخی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا. تو میں نے کہا یہ تکیہ مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے خریدا کہ آپ اسے ٹیک لگائیں گے، آرام کرنے میں آپ اس کا سہارا لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. بے شک یہ تصویر والے لوگ جنہوں نے ان تصویروں کو بنایا انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ان تصویروں میں جان ڈالو جنہیں تم نے بنایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ گھر جس میں کوئی فوٹو ہوں، جس میں کوئی تصویریں ہوں، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. نمبر 3، لباس میں جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، چاہے وہ قمیص ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، ثوب ہو، کوئی اور چیز ہو. مرد حضرات اوپر سے پہننے والی کوئی بھی چیز ٹخنے سے نیچے نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. کپڑے کا جو بھی حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہو وہ جہنم کا حصہ بننے والا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جہنم کی وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر کی نیت سے پہنتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال درست نہیں ہے. بغیر تکبر کے نیت سے پہننا ہی ان کے لیے یہ عذاب بتایا گیا ہے. اگر کوئی تکبر کی نیت سے پہنتا ہے تو ان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک عذاب ہے. سنیے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. جو آدمی تکبر سے اپنے کپڑے کو گھسیٹتا ہوا چلے اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اللہ اکبر. البتہ اس میں خواتین کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ بالشت بھر کپڑا اور نیچے رکھیں تاکہ ان کے قدم چھپ جائیں. خاص طور پر گھر سے جب وہ باہر نکلیں تو ان کے قدموں کا بھی پردہ ہے. چوتھی چیز جس سے منع کیا گیا ہے لباس کے معاملے میں وہ ہے ایسا تنگ لباس جس کو پہننے کے بعد اعضائے جسم کے اونچ نیچ اور ان کے سائز معلوم ہونے لگیں. اور اسی طرح اس قدر باریک پتلا مہین پہننے کے بعد بھی اندر کی رنگت معلوم ہونے لگے. تو ان دو شکل میں لباس کا اختیار کرنا مردوں کے لیے بھی حرام ہے، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا
اور اس قدر موٹا ہونا چاہیے کہ پہننے کے بعد جسم کے اونچ نیچ کا پتہ نہ چلے، اعضائے بدن کے سائز کا علم نہ ہو سکے، اور اسی طرح پہننے کے بعد جسم نظر نہ آئے، اتنا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے بعد کپڑے کے اندر کا حصہ جسم کی رنگت معلوم نہ ہونے پائے۔ پانچویں چیز جو لباس میں ہمارے لیے منع ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور بہت سخت منع ہے، عورتوں کا لباس میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں منع ہیں، بلکہ ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے معاشرے میں خاص کر چھوٹے بچوں کے بارے میں تو ماں باپ یہ خیال کرتے ہیں ارے بچے ہی تو ہیں، لیکن بچپن سے ہی ان کی عادت خراب ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ حدیث پر توجہ فرمائیے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ چھٹی چیز جو لباس میں منع ہے وہ ہے غیروں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت۔ چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے جو کافر قوموں کی ان کی اپنی خاص پہچان ہو، جیسے ہندوؤں میں جو ان کے جوگی ہیں اور پجاری ہیں ان کا اپنا ایک خاص لباس ہے، یا بعض دفعہ وہ لوگ بعض اپنے معبودوں کے لیے کچھ دنوں کی منت مانگتے ہیں تو اس موقع پر خاص قسم کا لباس اختیار کرتے ہیں، یا یہودیوں کی خاص ٹوپی، عیسائی وہ خواتین جو چرچوں کے لیے وقف ہوتی ہیں جنہیں ننس کہا جاتا ہے، راہبات، ان کی ایک خاص پہچان والا لباس۔ اسی طرح عیسائی پادریوں میں خاص قسم کی ٹوپی اور ان کا لباس۔ اس طرح کی چیزوں میں مسلمان ان کی مشابہت اور ان کی نقل اختیار نہ کرے۔ اسی طرح بد کردار لوگ معاشرے میں، سماج میں فسق و فجور پھیلانے والے، برائیوں کے، فحش کے جو مثال ہیں بد کردارگی میں، ان لوگوں کی طرح کا لباس بھی نہ پہنے۔ اس ناحیے سے اگر غور کریں گے، ہمارے معاشرے کے بہت سے جوان لڑکے اور لڑکیاں بعض فلموں کی مناسبت سے یا بعض گندے لوگوں کی خاص کسی موقع پر کی پہچان کی مناسبت سے جو لباس وہ پہنتے ہیں ان کی نقل ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اختیار کرتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں بچنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے جسم پر پیلے رنگ کا کوئی کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کے خاص پہچان والے لباس ہیں، تم انہیں پہنا نہ کرو۔ لباس سے متعلق کچھ چیزیں جو منع ہیں ان کا ذکر کیا گیا، ان کے علاوہ تمام قسم کے لباس حلال اور جائز ہیں، جس میں ہماری اپنی اسلام کی پہچان پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی داغ دھبا نہ آئے، ہم ویسا لباس پہن سکتے ہیں۔ اب آئیے لباس سے متعلق کچھ اسلامی آداب کے بارے میں سنتے ہیں جن کا خیال رکھنا
اور اپنانا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب بھی مسلمان کپڑے بدلنے لگے تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب کوئی نیا کپڑا پہنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اقتداء اور نمونہ اپناتے ہوئے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئی قمیص یا پگڑی پہنا کرتے تو یہ دعا فرماتے، تو ہم بھی یہ دعا کرتے رہیں۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے پہننے کی کوشش کرے اور اتارتے وقت بائیں طرف سے اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله فی طہورہ وترجلہ وتنعلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت جتنا ممکن ہو سکے ہر اچھے کام دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے، وضو میں ہو، سر میں کنگھی کرتے وقت ہو، یا اسی طرح جوتا پہنتے وقت۔ تو یہ معاملہ صرف لباس کا ہی نہیں، جوتے میں بھی، جیسے اس حدیث میں جو ابھی آپ نے سنا ہے کچھ تو ذکر آ ہی گیا، لیکن ایک اور حدیث بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی واذا خلع فلیبدأ بالشمال ولینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دایاں پہلے پہنے، اور جب تم میں سے کوئی جوتا نکالے تو بایاں پہلے نکالے، اور جوتا پہنے تو دونوں پہنے یا نکالے تو دونوں نکالے۔ کیا مطلب اس آخری جملے کا؟ بخاری ہی کی ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیر جو چلنے کے قابل ہوں تو ایک پیر میں جوتا یا چپل پہن کر چلنے سے منع فرمایا۔ تو یہاں اس حدیث میں اس کی صراحت، پہنے تو دونوں پیروں میں پہنے، کھولے تو دونوں پیروں میں سے کھول دیں، ایک پیر میں پہن کر نہ چلیں۔ یہ ان کے لیے جن کے دو پیر صحیح سلامت ہیں، البتہ کوئی اگر مجبور ہے، کسی ایک پیر سے معذور ہے، تو پھر اس کی بات الگ ہے۔ لباس اور لباس سے متعلقہ اپنی تمام چیزیں پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پہلے ہی ہم سن چکے ہیں کہ اسلام خوبصورتی کو پسند کرنے والا دین ہے۔ حدیث میں صراحت ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں خوبصورتی سے مراد پاکی صفائی، فطری خوبصورتی۔ آج کل بیوٹی پارلر کے نام پر، خوبصورتی اور میک اپ کے نام پر جو کچھ شیطانی پن عام ہے، اس کو ترجیح اور ترغیب دینے والی بات نہیں، فضول خرچیوں میں پڑھ کر اپنا پیسہ برباد کرنے والی بات نہیں۔ افضل یہ ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے استعمال کیے جائیں۔ یاد رکھیں، دوسرے مناسب رنگ حرام اور منع نہیں ہیں، صرف افضلیت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندوں اور مردوں کے لیے اس چیز کو پسند فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ تمہارے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو، تمہارے کپڑوں میں سفید کپڑے بہت اچھے کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی یہی کپڑے پہنایا کرو۔ کپڑوں کے پہننے میں
اپنی خوبصورتی کے حوالے سے اور اپنے جسم پر ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان تمام میں میانہ روی اختیار کریں، نہ بخیلی کریں نہ فضول خرچی کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں یوں فرمایا، مومنوں کے اوصاف میں ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ضرورت سے زیادہ کسی چیز میں خرچ نہیں کرتے، اور نہ ہی کنجوسی اور بخیلی پن کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ درمیان میں متوسط انداز میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے خصوصی تعلیم دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی یہ ذکر ہے اور مسند احمد کی یہ متصل حدیث ہے، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، گھمنڈی اور تکبر نہ کرو۔ اس طرح آج کے درس میں لباس اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہم نے سنی۔ اللہ سنی ہوئی اچھی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔